بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم جابر اور سفاک قسم کا حاکم تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی داستانیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ کئی صحابہ کرام کو اس نے بے دردی سے قتل کیا۔ حجاج کثیر اولیاء، علماء اور اللہ کے بندوں کے خون سے ہولی کھیلتا تھا۔ اس نے تاریخ کے مطابق 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا۔ اس کے قید خانوں میں 80,000 قیدی بیک وقت ہوتے۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی، زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر ایک بزرگ تابعی تھے۔ ایک دن ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے آپ کو دربار میں طلب کر لیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے؟ تو آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فرمایا کہ ہاں، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے اور غضب کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ ذرا ذرا سی بات پر قتل کر دینے والے حجاج کے لیے اتنی بڑی بات ناقابل برداشت تھی۔ اس نے فوراً حضرت سعید بن جبیر کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب حجاج کے پالتو ملازم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے باہر لے جا رہے تھے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ایک مرتبہ پھر ناگوار گزرا اور غصہ آیا۔ اس نے پوچھا کیوں مسکرائے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تیری بے وقوفی اور نادانی پر مسکرایا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو تجھے ڈیل دے رہا ہے اس پر مسکرایا ہوں۔ حجاج نے پھر مزید سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرا حکم جاری کیا کہ اسے میرے سامنے دربار میں ہی ذبح کر دو۔ جب خنجر آپ کی گردن مبارک پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر دیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے اور میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے حکم دیا کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے کی طرف سے آپ کا رخ پھیر دیا گیا تو آپ نے پھر فرمایا، اے اللہ، چہرے کا رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، اس کے بعد اس کو ظلم کے لیے کسی پر مسلط نہ کرنا۔ جب آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا تو اسی وقت آپ کو ذبح کر دیا گیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کا اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار درباری بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب بندہ مطمئن اور مسرور ہو اور اللہ کی رضا پر خوشی کے ساتھ راضی ہو۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس سے پوچھتے کہ اے دشمن خدا، مجھے کیوں قتل کیا؟ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمہریری کہتے ہیں۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ وہ کامتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھی اس کے اتنے قریب رکھ دی جاتی کہ اس سے اس کی جلد جل جاتی تھی، مگر اسے احساس تک نہ ہوتا۔ حکیموں نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے سے باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگا کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور بدبو ایک مربع میل تک پھیل گئی۔ درباری سب بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا تو حجاج بولا، تو کدھر بھاگ رہا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔
وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، تو باز نہ آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تو اس نے قریبی رشتہ داروں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ آئے اور بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں مخلوق خدا پر ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے۔